بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے محمد اشرف اور آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ 1950 سے پہلے کی ایک تحقیق کے مطابق دنیا کی 75% تک آبادی ذہنی طور پر مفلوج ہوتی ہے، یا جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے انسان تو وہ 75% تک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، خود اعتمادی ان سے چھن چکی ہوتی ہے، یا وہ احساس کمتری کے اندر انوالو ہو چکے ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ ذہنی طور پر بالکل نارمل نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی کمی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ غیر معمولی میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کو ایک معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، بلکہ اس کو بینیفٹ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو، احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو، کسی نہ کسی طرح سے وہ دماغی حالت اس کی تھوڑی کمزور ہو، تو ایسے انسان کو لوگ بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے، لوگ اس کو اپنا غلام بنانا پسند کرتے ہیں، چونکہ دماغی طور پر وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا تسلیم کرتا ہے، لہذا وہ کسی کے بھی انڈر آنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا۔ لیکن انسان تو چونکہ فطری طور پر ایک باغی چیز ہے، وہ حکمرانی پسند کرتا ہے، حکومت پسند کرتا ہے، وہ کسی کے انڈر رہنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو 75% تک وہ لوگ جو خود اعتمادی جن سے چھن چکی ہوتی ہے، یا کوئی کسی نہ کسی وجہ سے وہ دماغی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، ان کے اوپر حکمرانی کرنا آسان ہوتا ہے، لہذا ایسے لوگوں کی لوگ خیر خواہ نہیں ہوتے، ان کو بہتری کی طرف یا ان کی تربیت نہیں کرتے، بلکہ ان کے اس ذہنی مرض سے لوگ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو احساس کمتری کیا چیز ہے، وہ کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے، یا اس کے کیا حل ہیں، اس کے متعلق کچھ اہم کنٹینٹ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ احساس کمتری، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ احساس کمتری بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض ایک دماغی حالت ہے جس کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کا سوچنے کا ایک سٹائل ہے، دماغ کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ایک پکڈنڈی بنی ہوئی ہے جس پہ آپ بار بار سوچ کے دماغ اس طرح کی سوچنے کا عادی بن چکا ہے۔ آپ اس عادت کو بدل سکتے ہیں اور اس احساس سے، اس بیماری سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے جو خود آپ نے اپنے دماغ کے اوپر طاری کی ہوئی ہے، پکی کی ہوئی ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ سوچنے کا ایک خاص قسم کا ایک انداز ہے، اس انداز میں سوچنے کا انسان عادی ہو جاتا ہے، اس سے خود اعتمادی چھن جاتی ہے، لہٰذا وہ کچھ بڑا کرنے سے ڈرتا ہے، بڑا سوچنے سے ڈرتا ہے۔ احساس کمتری بچپن میں ہی انسانی دماغ میں شامل ہوتی ہے، بڑا ہو کے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہونا کافی ناممکن چیز ہے۔ بڑے ہو کے جوانی کے اندر یا ٹین ایج کے اندر انسان کسی احساس کمتری یا ذہنی مرض میں مبتلا نہیں ہوتا آسانی سے۔ بچپن میں ذہن بہت کچا ہوتا ہے، لہٰذا بچپن میں کسی بھی قسم کے ذہنی مرض میں مبتلا ہونا آسان ہوتا ہے۔ آسانی سے کسی بھی طرح سے انسان ذہنی طور پر مفلوج ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو تشدد ہو سکتا ہے، دوسرا غیر ضروری ڈانٹ ڈپٹ ہو سکتی ہے۔ جو سب سے میجر فیکٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ ہے کمپٹیشن۔ بچے کا کمپٹیشن کسی دوسرے بچے کے ساتھ کروا دینا، کمپیئر کر دینا، اس کو بار بار کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ بچہ دیکھتا ہے کہ جب اس بچے سے وہ جیت کے آئے گا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور ہار کے آئے گا تو اس کو طنز کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ اپنے سوچ میں ایک چیز مقرر کر لے گا، ایک چیز اپنے دماغ میں ڈال لے گا کہ میری جو کائنات ہے، میری جو زندگی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی اس کمپٹیشن کے اندر ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ تمام کی تمام شعبوں میں دوسرے بچے سے آگے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کسی نہ کسی شعبے میں وہ اس سے لازمی پیچھے ہوگا، تو جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے اندر گھٹنا شروع کر دے گا، ایک احساس اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں کمتر ہوں۔ تو وہ ایک سوچ اس کے اندر جیلسی، حسد، کینہ، بغض، بہت ساری نیگیٹو فیلنگز جو ہیں اس کے اندر جنم لینا شروع ہو جائیں گی، منفی سوچیں اس کے دماغ کے اندر چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو احساس کمتری ایک بیج ہے منفی سوچوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ پگڈنڈی اس کے ذہن میں بن جائے گی، اس کا دماغ آٹو سوچنا شروع کر دے گا کمتر، وہ خود کو دوسرے سے کمتر سمجھنا شروع کر دے گا آٹو۔ اس کے لیے اسے فوکس نہیں کرنا پڑے گا، سوچنا نہیں پڑے گا، خود بخود وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا، اور کمپیئر کرنے کے بعد اپنے آپ کو کمتر خود سمجھ لے گا۔ وہ اپنے اندر وہ چیزیں ڈھونڈے گا جو اس کے اندر کمتر ہیں، مثبت چیزوں پر وہ فوکس کرنا چھوڑ دے گا۔
اس کی وجہ سے پھر وہ جب آگے نکلتا ہے لائف میں، وہ کالج لائف، یونیورسٹی لائف یا پریکٹیکل لائف میں جب آتا ہے، تب تک اس کا دماغ اس انداز میں سوچنے کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملنے والے ہر انسان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے، اور کمپیئر کر کے سوچتا دیکھتا یہ ہے کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں۔ مثبت چیزیں وہ سوچنے کا عادی ہی نہیں ہوتا، وہ منفی چیزیں سوچنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہر بندے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا، اور کمپیئر کر کے اپنے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ڈھونڈے گا، کمتر چیزیں ان کو ڈھونڈے گا اور اس پر کسنا شروع کر دے گا۔ اصل میں وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش میں چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اسے لگے گا کہ دنیا کے ہر کام کے اندر میں ناکام ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، لہٰذا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وہ ہار مان جائے گا۔ اس کے اندر خود اعتمادی اس قدر چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی کہ وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی اچیومنٹ جو کوئی بھی اچیومنٹ وہ حاصل، اس کا خواب ہے، ڈریم ہے، وہ اس کو سوچنے سے ڈرے گا۔ یاد رکھیں، وہ قدم اٹھانا تو اگلی بات ہے نا، وہ سوچنے سے ڈرے گا، وہ یہ خیال کرنے سے ڈرے گا کہ میں یہ اچیومنٹ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس کا ڈر اس کو قدم ہی نہیں اٹھانے دے گا، خود اعتمادی اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ احساس کمتری دنیا کے اندر سب سے بڑی ناکامی ہے۔ جب تک یہ احساس دماغ کے اندر رہے گا، آپ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اب ہے خود اعتمادی حاصل کیسے کی جا سکتی؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، اس کو بدلنا انتہائی آسان ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھنا، کمانا بھی شاید کچھ حد تک سکھایا جاتا ہے، ڈیل کرنا، نمبر حاصل کرنا، جاب حاصل کرنا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہاؤ ٹو تھنک، سوچنا کیسے ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کو سوچنے کا انداز نہیں آتا تو آپ کو پریکٹیکل نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کی بنیاد آپ کے خیال سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ سوچنے کا انداز آپ کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ پریکٹیکلی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے، سیکھنا چاہیے ہم کو کہ ہم سوچ کیسے سکتے ہیں، سوچنے کا انداز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے جیسا آپ کو کہا کہ یہ احساس کمتری ہے، ایک سوچنے کا ایک سٹائل ہے، اس کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں، جو اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ کار ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد حاصل کر لینا۔ اس سے بڑا موٹیویشنل جملہ شاید ہی آپ کو دنیا میں کہیں ملے۔ کسی مذہب میں چلے جائیں آپ، کس دنیا کے کسی فلسفے کو اٹھا لیں، پڑھ لیں، اس سے مثبت جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے خدا پر اعتماد کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو اعتماد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے بیسٹ جو کانفیڈنس ہے، سب سے بڑا کانفیڈنس ہے، وہ ایمان ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی ذات کے حوالے کر دیں جسے سپرد خدا کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سپرد خدا کر دیں، یقین کریں آپ کا کانفیڈنس آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ آپ لامحدود نہیں سمجھ سکتے اپنے آپ کو، مت سمجھیں۔ آپ ایک ایسی ذات کے حوالے تو اپنے آپ کو کر سکتے ہیں جو لامحدود ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو اچیو کرنا ہے اس کو سپرد خدا کر دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ کا کام ہے سٹرگل کرنا، آپ کا کام ہے قدم اٹھانا، آپ کا کام ہے بڑی سوچ رکھنا، بڑے خواب دیکھنا اور ایک قدم اٹھانا۔ باقی کام سپرد خدا کا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں کن کہتا ہوں اور ہو جاتا ہے۔ کن پر یقین کرنے والا انسان خود اعتماد ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی خدا اعتمادی ہے۔ اگر آپ خدا پر اعتماد کرنا جان جائیں، دنیا کے اندر کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہ جاتا۔ اصل میں دنیا کے اندر ہر کام جو ناممکن ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے جیسا کہا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے تو انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پرواز کرنے کے لیے انسان کا آزاد ہونا ضروری ہے، اور آزاد آپ تب ہوں گے جب آپ اپنے آپ کو ایک لامحدود ذات کے حوالے کر دیں گے۔ جب آپ کوئی قدم اٹھانے لگیں، کوئی اچیومنٹ حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں، آپ گھر سے نکلیں، کوئی ڈیل کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلیں یا سوچیں، ارادہ کریں، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیں کہ یہ کام جو ہے تکمیل تک میرا اللہ پہنچائے گا، میرا اللہ مجھے دے گا۔ اس بات پر مکمل یقین رکھیں کہ آپ کا اللہ آپ کو طاقت بخشے گا، آپ کا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک لامحدود ذات کے حوالے کر دیں، وہ ذات جو دعویٰ کرتی ہے کہ میں
اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ لاجک ہے لا آف اٹریکشن۔ احساس کمتری کا شکار ذہن ہمیشہ اپنی طرف کمتر چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، اسی طرح خود اعتماد ذہن ہمیشہ اپنی طرف اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ خود اعتماد، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی طرف بڑی بڑی اچیومنٹوں کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو لامحدود محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بھی اچیومنٹ مشکل نہیں رہ جاتی جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میرے حق میں ہے، جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو میرے خلاف کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو وہ آپ کے لیے ہر چیز کو بدلنے کا وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے محض اس پر اعتماد کرنا۔ جب آپ اس پر اعتماد کریں گے آپ کو خود پر اعتماد ہو جائے گا۔ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے، آپ کوئی بھی اچیومنٹ کرنے کا ارادہ کرنے سے نہیں گھبرائیں گے۔ یاد رکھیں وہ خوف ہے جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، وہ خوف خدا ختم کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا وہ خوف جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خود اعتمادی بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر مکمل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔